دیگوں کے سائے میں پل کر نیم ملا خطرہ ایمان، یہ ہیں ہمارے کم ظرف دشمن اور نادان دوست، یعنی 2 in 1 مسٹر جام خیالی۔ گزرے وقتوں کی بات ہے، یہ شہر جنگ سے ملتان شاپنگ کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ان کے والدین بھی ہمراہ تھے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ انہیں شہر ملتان اتنا پسند آیا کہ پھر واپس جانے کا نام نہ لیا۔ جو پیسے کی باتات تھی، ملتان میں اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہوئے اور پہلے ہی ہفتے ایک خوبصورت گھر خرید لیا۔ یہ 40 سال پہلے کی بات ہے کہ اب جنگ صرف شادی بیاہ پر جاتے ہیں یا کسی رشتہ دار کی کلخانی پر چاول کھانے جاتے ہیں۔ ان کی ملتان آمد کے طریقہ کار پر میں اکثر انہیں اس اونٹ کی کہانی سناتا ہوں کہ جس نے کسی غریب کی جھونپڑی میں پہلے اپنا سر اندر کیا اور پھر پوری جھونپڑی پر قبضہ کر لیا، مگر ہماری سیاہ بختی کہہ لیجئے کہ 8ویں جماعت میں اسی اسکول میں آن داخل ہوئے کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا۔ بقول خود جام خیالی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گلے میں 5000 والے نوٹوں کے ہار کی طرح حمائل ہو گیا ہوں۔ میں ہار کی حد تک تو متفق ہوں، مگر 5000 کے نوٹوں کی بجائے پرانی جوتیوں کے ہار کی تبدیلی کرنا ہوگی۔ پھر وہ دن اور آج کا دن سٹیکر دوست کی طرح ہمیں چپک گئے ہیں۔ اب ذرا ان کی شخصیت یا وجود دبنگ کا جائزہ یا خاکہ کشی کر لیں۔ سب سے پہلے منہ کا سائز 6XL، گردن چربی کی تہوں میں دب کر گم ہو گئی ہے۔ پیٹ سے نظر آتا ہے کہ 9واں تو نہیں مگر 8واں یا 7واں ضرور ہے۔ گزشتہ بقرعید پر میرے ساتھ بازار میں نکلے تو وہاں ایک قصاب صاحب ان پر نظر جما کر پوچھنے لگے کہ آپ قربانی کون سے دن کریں گے؟ میں نے کئی مرتبہ درخواست گزاری کہ خیالی صاحب کم از کم روزانہ صبح کی ایکسرسائز سے اپنا منہ، پیٹ اور زبان چھوٹی کر لیں، ورنہ اشرف المخلوقات کی لسٹ سے نکال دیے جائیں گے۔ جام خیالی فرمانے لگے، ان کے والد فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہمارا معاشرہ دیگوں سے آزاد نہیں ہوگا، ہم جوں کے تو رہیں گے۔ جہاں تھے وہی کے وہیں ہیں، جمادات کی طرح بارے زمیں ہیں، جہاں میں ایسے ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ پھر فرمانے لگے، انسان کی پیدائش پھر یوم ختنہ سے لے کر یوم تدفین تک ہمارا معاشرہ دیگوں کے سائے میں رہتا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں کا انتخابی نشان دیگ ہے، بریانی کی ہو یا حلوے کی۔ سیاسی راہزن بھی مردہ جانوروں کی دیگیں منگوا کر اپنے ہرکاروں کے پیٹ کا جہنم بھرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی انسان چاول، برائلر اور حاسدین سے بچ کر دکھا دے۔ بچوں کی پیدائش اور ختنوں پر دیگیں، پھر امتحانات میں اچھے نمبر لینے پر دیگیں، شادی بیاہوں پر دیگیں، وفات کلخانیوں پر دیگیں، میلاد النبی پر دیگیں، ختم قرآن پر دیگیں، حتیٰ کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی دیگیں، انتخاب جیتنے پر دیگیں، پھر موت سے بچ نکلنے پر دیگیں، دشمن کے مرنے پر دیگیں، حکمران کو پھانسی ملنے پر دیگیں، مزاروں پر دیگیں، مدارس میں دیگیں، رشوت کی دیگیں۔ دیگوں کے سائے میں پل کر جواں ہم ہوئے ہیں، پیسہ حرام کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ ہم نے جام صاحب سے سوالیہ انداز میں پوچھا، دیگوں سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ فرمانے لگے، یہ سب دین اسلام میں ملاوٹ دیگوں کی خاطر تو ہے۔ تم نے تو دنیا دیکھی ہے، کسی اور اسلامی ملک میں ہر جگہ مزارات پر ملنگ ناچتے نظر آتے ہیں، یا کسی اور ملک میں علماء کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں۔ یہ سب دیگوں کے کمالات ہیں۔ جام خیالی کی مصدقہ اطلاعات کے مطابق تو ان کے گاؤں میں اگر کوئی مرگ ہو جائے
تو سمجھ لیجئے مرنے والا تو مر ہی گیا، ان کے لواحقین بھی جیتے جی مر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شہر کی غلہ منڈی سے 40 دن تک 10 سے 15 دیگوں کا الصبح سامان جب پہنچ جاتا ہے اور این دیگوں کا صبح سامان پہنچ جاتا ہے اور این کھانے کے وقت نہ جانے کہاں سے اور کدھر سے رشتہ دار تشریف لاتے رکتے نہیں اور کھاتے کھاتے تھکتے نہیں۔ گاؤں بھر کے کٹے کٹیاں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ہر دن 40 دیگیں کھڑکتی رہتی ہیں اور کھانا چلتا رہتا ہے۔ پھر فرمانے لگے علامہ کی شاعری بھی رہتی دنیا تک زندہ اور سلامت رہے گی، شہر میں رہے نہ رہے دیہاتوں میں تو رہے گی۔ شاید جام خیالی اقبال کی شاعری کو آفاقی کہنا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں علامہ نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ میں نے کہا فضائے بدر کہاں گئی؟ غصے سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولے تم کم عقل آدمی ہو، جب دیگیں کھلتی ہیں تو وہاں سے ذرا چاول لے کر دکھا دو۔ اس سے بڑھ کر وفات پانے والوں کے لیے فضائے غدر اور کیا ہوگی۔ 41ویں دن جب غلہ منڈی والا فوتگی پر آنے والا سامان کا بل بھیجتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو باقی بچے تھے وہ عمر بھر اب قرضوں کے سنگ سمیٹتے رہیں گے۔ اگر ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی تو دیگوں کے سائے میں پل کر ہم جواں ہوئے ہیں، تو پھر اپنے ماتھے پر پینٹ سے ایک بڑا سا سوالیہ نشان بنوا لو۔ میں بحث مزید بڑھتی ہوئی نظر آنے پر اور جام خیالی کو چلتا کرنے پر بات کا رخ جھنگ کی طرف موڑ دیا۔ ہاں جام صاحب، آپ جوتے بنوانے جھنگ کب جائیں گے؟ ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ 3 جوڑیاں ایک ہی مرتبہ بنواتے لائیے۔ آپ کا نمبر جام خیالی کا پاؤں کا نمبر صرف لمبائی بلکہ چوڑائی اتنا لمبا ہے کہ پوری دنیا کے برانڈ شوزز کے دکانوں پر نہیں مل سکتا۔ ان کے پاؤں کا نمبر غالباً 14 یا 15 ہے۔ یہ جھنگ کے آبائی شہر میں اپنا جوتا بنواتے ہیں، اپنے موچی سے بنواتے ہیں جو خالصتاً کٹے کے چمڑے سے ان کا جوتا بناتا ہے۔ جوتا دیکھ کر کسی منی میزائل کا گمان گزرتا ہے۔ میں نے عذرائے تفنن عرض کیا اگر سور کا چمڑا ہو کہیں سے مل جائے تو بہتر ہے، آپ فرما سکیں گے ہم نے امپورٹڈ شوز پہنے ہوئے ہیں۔ جام صاحب تڑک کر بولے تم پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم میرے دوست ہو یا میرے دشمن؟ ہم نے کہا اس میں دوست اور دشمن والی کون سی بات ہے؟ جھٹ سے بولے پہلے تو تم بتاؤ میں اتنے بڑے میزائل نما جوتے 2-4 جوڑیاں کیوں بنوا لاؤں تاکہ کسی دن وہ تمہاری بھابھی کے ہاتھ چڑھ جائیں اور انہیں پر جوتوں کا استعمال کر لیں، یعنی بے دریغ استعمال۔ پھر یہ کہ سور کا چمڑا کیا کٹے دنیا میں مر گئے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں مریں گے تو آپ کا جوتا بنے گا۔ انہوں نے پلک جھپکتے ہی مجھے دشمن جان قرار دے دیا۔ پھر میں نے جاتے جاتے انہیں اور مشورہ دے دیا کہ جام صاحب آپ کے پاس ماں سوائے عقل کے خدا تعالی نے ہر چیز سے نوازا ہے، وہیں جنگ میں دوسری شادی کر لیں۔ پھر بالکل نڈال ہو گئے، فرمانے لگے بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ مجھے دوبارہ سے اپنا دوست دشمن کہہ کر بولے کہ تمہیں معلوم ہے میری پہلی اور سگی اہلیہ کتنے بھائی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے یہ 12 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، وہ اپنی اکلوتی بہن پر جان چھڑکتے ہیں۔ 6 پیشے کے لحاظ سے قصاب ہے، باقی 6 والے لوہار ہیں۔ جب بھی میرے ہاں تشریف لاتے ہیں میری سانس اس وقت تک پھولی رہتی ہے کہ جب تک وہ کمبخت چلے نہیں جاتے۔ پھر چلتے ہوئے کہنے لگے یہ تو مجھے قتل کر کے بھی توبہ نہ کریں گے اور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ چلتے چلتے فرمانے لگے کہ 2-4 روز کے بعد جنگ سے آ جائیں گے۔ نیم ملا خطرہ ایمان۔ ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اللہ صبح جام خیالی میرے گھر آن دھم کے
رنگ اڑا ہوا، منہ کھلا ہوا اور خالی دماغ اچھا خاصا ہلا ہوا تھا۔ جام صاحب کہنے لگے وہ آج سخت پریشان ہیں، مذاق نہیں چلے گا۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح اصل ماجرا کیا ہے؟ بھابھی سے کوئی انبن ہوئی ہے؟ فرمانے لگے کتنا بہادر ہوتا تو پھر کیا تھا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے تم مسدس عالی کا ایک شعر پڑھا کرتے ہو جس میں جگر کے شک ہونے کی تفصیل آتی ہے۔ میں نے کہا تفصیل نہیں، صرف ذکر آتا ہے۔ پھر قدرے غصے سے بولے جلدی مجھے پڑھ کر سناؤ۔ خوش قسمتی سے مجھے وہ اشعار یاد تھے، بڑے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ پھر فرمانے لگے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بھابھی سے 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آ جاؤ، میں تمہیں ایک نئے مرزے کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کہا وہ بھی کیا قادیانی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، جواباً جام صاحب نے کہا تم یہیں بیٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے میرے جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے نئے مرزا فلمی کی تبلیغ سنی جو اصحاب رسول، ازواج رسول اور خصوصاً بنو امیہ کی تحقیر کرتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے مستری ہے، پڑھا لکھا مستری، انجینئر، آنکھیں مینڈک کی طرح باہر آنکھوں کی طرح ہیں، گفتار میں بد تہذیب ہے، بولنے کا سٹائل سلطان رائی کی طرح ہے، بزرگ اور علماء دین کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اپنے سلوگنز ایجاد کیے ہیں، کہتا ہے میں نہ وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ علماء دین اکابرین دین کو کہتا ہے بابت شیعی کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر تبرہ کرتا ہے۔ 1300 یا 1400 سال بعد یہ مستری پلمبر پہلی مرتبہ آیا ہے کہ جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جنگوں کو سمجھ سکا ہے، مگر اتنی جرأت نہیں ہے کہ اپنے حجلہ بکواسی سے باہر نکل سکے۔ اس کا مقصد حیات صرف اور صرف اسلام میں تضادات ڈھونڈ کر یوٹیوب پر لوڈ کر کے اسلام کے دشمنوں کو خوش کرنا ہے۔ پھر فرمانے لگے اس کا حال بھی وہی ہوگا جو مرزا قادیانی کا ہوا تھا۔ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ مجھے جام صاحب کی باتوں پر شدید غصہ آیا۔ میں نے کہا جتنا آپ کا وزن ہے اس بدبخت پر جا کر صرف دھڑام سے گری جاتے اور آپ جیسے بندے کے نیچے جو 15 منٹ تک دبا رہے گا وہ تو انسان نہیں بلکہ ملبہ ہوگا۔ خود ہی فرمانے لگے نہ اسلحہ خریدنے کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی خود کش جیکٹ کا استعمال کرنا پڑتا، قتل کیس تو بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ علامہ اقبال کو علامہ کیوں کہتے ہو؟ یہ کہ بابِ شیعی کوئی نہیں۔ علامہ اقبال بابوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل عیار و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ مولانا ظفر علی خان سید عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے لکھتے ہیں کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ 1921 میں جب شاہ جی جیل سے رہا ہوئے تو ڈاکٹر علامہ اقبال شاہ جی کی ملاقات ہوئی۔ علامہ نے یہ اشعار شاہ جی کو سنائے، اے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند،
قطرہ نیسایہ زندان صدف سے ارجمند، ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے متعیر کے ہیں دام و قفس سے بہرمند، مشک اصفر چیز ہے کیا ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافع آہو میں بند۔ جبکہ مرزا فلمی فرماتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام لانے والا کون تھا؟ رحمت دو عالم کی حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اکرام انبیاء کے وارث ہیں، موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اب اگر ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کسی عالم سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تو مرزا فلمی صاحب آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ روزمرہ بنیادوں پر ان کی بے عزتی کریں، لوگوں کو متنفر کریں؟ جیسا استاد ویسے شاگرد ہوں گے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ آج کل کے بنا اساتذہ کرام کے خود رو اسکالر دو چار کتابیں پڑھ کر ان میں غباروں کی طرح ہوا بھر جاتی ہے۔ مرزا فلمی کہتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کو آپ لوگ علامہ کیوں کہتے ہیں؟ علامہ کا لغوی مطلب تو یہ ہے کہ نہایت عالم، فاضل، نہایت دانا، سمجھدار، مگر مرزا فلمی صاحب آپ تو صرف اختلافی گفتگو کرتے ہیں، اپنے حجلہ بکواسی میں بیٹھ کر بڑے بزرگ پر یا کسی بھی شخصیت پر جو جی میں آئے کہہ دیں۔ مرزا فلمی آپ کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، آداب گفتگو بھی انسان کی نسل کا پتہ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے صحیح تو کہا ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ جب کسی خود رو اسکالر کو بولنے کا سلیقہ نہ ہو، پرلے درجے کا جگت باز ہو، سارا دن لوگوں کی اور علماء کی بے عزتی کرے اور اپنی کروائے، ایسے علم کو تندور میں جھونک دیں۔ ظلم تو یہ ہے کہ اسکالرز کی توجہ ان کا امت کے ساتھ حسن سلوک، ان کا خلوص ادب یوٹیوب کے دیکھنے والے سبسکرائبرز کی طرف ہو گیا ہے۔ جب آپ پورے ائمہ کرام، علماء کرام اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم کی ٹیم ممبرز پر برسر عام دشنام درازی کریں گے تو ہندو، سکھ اور تمام کفار آپ کو زیادہ مرزا فلمی کی سب سے زیادہ آپ پورے ائمہ کرام، علماء کرام سب سے بڑھ کر نبی اکرم کی ٹیم ممبرز پر سرعام دشنام درازی کریں گے تو ہندو، سکھ اور تمام کفار آپ کو زیادہ لائک کریں گے۔ مرزا فلمی کی سب سے زیادہ کردار کشی امیر شام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن حرب کے بیٹے تھے۔ ان کا نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ فتح مکہ پر میں اپنے والد کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ 8 ہجری یہ حیات نبوت کا آخری زمانہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور خدمت کا کم موقع ملا، لیکن کاتب وحی کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ ان کے کارناموں کا آغاز عہد صدیقی سے ہوتا ہے۔ ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان فوج کے ایک حصے کے کمانڈر تھے۔ شام پر فوج کشی پر ان کا پورا گھر شریک تھا۔ ان کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنگوں میں کارنامے دکھانے کا موقع ملا۔ بعض مواقع پر آپ نے فوج کی قیادت بھی کی۔ 18 ہجری میں جب ان کے بھائی یزید کا انتقال ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو دمشق کا گورنر بنایا۔ پھر حضرت عثمان نے اپنے دور میں ان کو پورے شام کا والی بنا دیا۔ اپنے دور امارت میں حضرت معاویہ نے شام کے تمام سرحدی علاقوں کو فتح کر کے ان کو رومیوں کے حملوں سے محفوظ کر دیا۔ طرابلس، الشام، موریہ، ملتیہ پر قبضہ انہی کے دور میں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے بحری بیڑا قائم کیا اور قبرص کو فتح کیا۔
اس عظیم الشان بحری بیڑے سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا اور رومیوں کے بحری بیڑے کو توڑا گیا۔ حضرت حسن کی دستبرداری کے بعد 41 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہو گئے۔ ان کے دور میں 3 پارٹیاں تھیں، شیعان علی، شیعان معاویہ اور خارجی، مگر آپ کا دور انتہائی پرسکون تھا۔ امیر معاویہ خود بڑے تجربہ کار تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے بڑی فتوحات حاصل کی تھیں۔ ان کا پورا خاندان جنگ آزما تھا۔ ان کے عہد میں بہت فتوحات ہوئیں، سندھ کی فتوحات، ترکستان کی فتوحات، شمالی افریقہ کی فتوحات، رومیوں سے مار کے قسطنطنیہ پر حملہ، فاتحین کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1260۔ حضرت ابو ایوب انصاری اس جنگ کے دوران وفات پا گئے تھے۔ سپہ سالار یزید نے پوچھا کہ کوئی خواہش تو ہو تو بتائیے۔ فرمایا جہاں تک ہو سکے دشمن کی سرزمین میں لے جا کر دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری کے جسد خاکی کو قسطنطنیہ اور موجودہ استنبول کی فصیل کے قریب دفنا دیا گیا۔ سپہ سالار نے انگریزوں کو حکم دیا، پیغام دیا کہ اگر لاش کی بے حرمتی کی گئی تو پھر اسلامی سلطنت میں ناقوس نہ بچ سکے گا۔ پھر ترکان عثمانی نے آپ کی قبر مبارک کے قریب مسجد اور مزار بنوایا جو آج تک زیارت گاہ خلاق ہے۔ راکم نے بھی حضرت ابو ایوب انصاری کی مرکت پر فاتحہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خلفائے عثمانیہ کی رسم تاج پوشی اس مسجد میں ادا کی جاتی تھی۔ آپ کے کارنامے یہ ہیں، مزید کارناموں میں عہد فاروقی میں قائم صوبوں کے انتظام کو دوبارہ قائم کیا، فوج کی باغ ڈور بنو امیہ کے ہاتھ میں کئی پشتوں میں سے تھی، بحری فوج بنائی، امیر البحر کا علیحدہ عہدہ بنایا، جہاز سازی کا کارخانہ، سرمائی اور گرمائی فوجیں، قلعوں کی تعمیر، منجیق کا استعمال، پولیس کا صیغہ راز کی ترقی، برید یعنی ڈاک کا نظام، دیوان خانم، رفاع عامہ کے کام، نہریں، اسلام کی 9 آبادیاں، مجاہدین کے بچوں کے وظائف، ذمیوں کے مال و جائیداد کی حفاظت، مذہبی خدمات، اشاعت اسلام، حرمین شریفین کی خدمت، مساجد کی تعمیر شامل ہیں۔ امیر کے انداز حکمرانی پر مشہور شیعی مورخ ابن تقلقی لکھتے ہیں، حلم کے موقع پر حلم سے اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیتے تھے، لیکن حلم کا پہلو غالب تھا۔ طبعاً نرم مزاج اور خو اور درگزر کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی مخالف اور ان سے منسوب غلط واقعات کی وجہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی پرانی چشمک تھی۔ حضرت علی کرم اللہ کے خلاف قاتلان عثمان کی برآمدی پر صفحہ رائی، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر فوج کشی، یزید کو ولی عہد بنانا، ان واقعات کا فائدہ اٹھا کر ان کو ہر طرح کے الزاموں کا نشانہ بنا دیا گیا اور بنو عباس نے اپنی حکومت کی بنیاد شروع کر دی۔ بنو عباس کا دائی اعظم ابو مسلم خراسانی اور اس کے ساتھی سندھ سے لے کر اسپین تک 600 سال تک حکومت کرتے رہے۔ انہی کے زمانے میں تاریخیں لکھی گئیں۔ یہ تاریخ نویسی کا ابتدائی دور تھا۔ واقعات کی تحقیق و تنقید مورخ کا فرض نہ سمجھا جاتا تھا۔ انہیں جو معلومات حاصل ہوتی تھیں انہیں بے کم و کاس تاریخ میں درج کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے بہت سی کمزور روایات اور غلط واقعات تاریخ کی کتابوں میں داخل کیے گئے۔ بعد میں بنو عباس نے چن چن کر بنو امیہ کے لوگوں کو قتل کیا۔ نیم بسمل لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے، مردوں کے ساتھ سلوک اس سے بھی سبق آموز ہے۔ تمام بنو امیہ کے خلفاء کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیوں کو پھینکوا دیا گیا۔ حشام کی لاش سالم نکلی تھی،
اسے سولی پر لٹکا کر جلا دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر اوصاف حمیدہ میں فضل و کمال، تاریخ کی پہلی کتاب، خوف خشیت الہی، امہات المومنین کی خدمات اور سخی و فیاض ہونا شامل تھا۔ وصیت میں فرمایا کہ رسول اللہ نے ایک کرتا عنایت فرمایا تھا، عمر بھر اس دن کے لیے محفوظ رکھا۔ آپ کے منہ مبارک اور ناخن شیشے میں محفوظ ہیں، دونوں کو آنکھ اور منہ میں رکھ لینا، شاید ان اشیاء رسول کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ ضحاک بن قیس نے نماز جنازہ پڑھائی اور عرب کے اس مدبر اعظم، کاتب وحی اور عظیم صحابی فاتح اعظم کو دمشق کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 78 سال تھی۔ 18 سال گورنری جمع امیر المومنین، 19 سال 4 مہینے، کل اقتدار 37 سال 4 مہینے رہا۔ وہ آدمی کتنا سمجھدار، بردبار اور بہادر ہوگا جو 37 سال تک عالم اسلام پر کسی نہ کسی صورت میں حکمرانی کرتا رہا۔ امام اعظم نے امت کو علی رضی اللہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قضیے کے بارے میں خاموش رہنے کا کہا ہے، مگر آج 163 احادیث کے راوی، 19 سال تک لوگوں کی خدمت کرنے والا امیر المومنین، 65 لاکھ مربع میل پر بلا شرکت غیر اسلام اور اقامت دین کے لیے لاکھوں میل گھوڑا بھگانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر چرسی بھنگی جن کو محلے کے بچے شیطان سمجھ کر کنکریاں مارتے ہیں، وہ حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں۔ یوم حساب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاملہ خود کائنات کا مالک حل کرے گا۔ وہاں پر حضرت امیر معاویہ کو اپنا وکیل 14ویں صدی کا بے عمل اسکالرز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہتر ہے کہ فلمی ڈائلاگ بولنے والے فلمی اسکالرز صحابہ پر تنقید کر کے اپنی آخرت و عاقبت خراب نہ کریں۔ دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے دوست جام خیالی زندگی میں پہلی بار 1 گھنٹہ تک مجھے عظمت صحابہ پر لیکچر دیتے دیکھتے رہے۔ مجال ہے ایک لفظ بھی ان کے منہ سے نکلا ہو یا توجہ ہٹائی ہو، مگر آخر میں ایک اچھی بات کہہ گئے، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔